خلافت عثمانیہ ہماری اسلامی تاریخ کا وہ سنہری دور ہے جو ہمیں یقین دلاتا ہے کہ مسلمان ایک بار پھر دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم آپ کو خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کے تمام بادشاہوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتائیں گے۔ آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ہمارے فیس بک پیج ٹیوب اردو کو فالو نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں۔ جو دوست یہ ویڈیو ہماری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک رات عثمان سو رہے تھے، تب انہوں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہلال کا چاند شیخ ادیبالی کی سینے سے نکلا اور آہستہ آہستہ یہ بدر کا چاند بن گیا اور عثمان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا گیا اور پھیلتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئی۔ اس درخت کے جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کے شاخوں نے 4 پہاڑوں کو سہارا دیا ہوا تھا۔ درخت کے پتے تلواروں سے ملتے جلتے تھے۔ اچانک تیز ہوا چل گئی اور درخت کے پتے ایک براعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ براعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان نے یہ انگوٹھی پہننا چاہی لیکن اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی نے یہ خواب ادیبالی سے بیان کیا۔ یہ خواب سن کر شیخ نے فوراً ہی اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے کر دی۔ اب تاریخ میں فرق ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق شیخ کی بیٹی ملہون خاتون تھی اور اس نے اورحان کو جنم دیا تھا۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہ رابعہ بالا خاتون تھی جو عثمان کی دوسری بیوی تھی۔ کچھ لوگوں کے مطابق شیخ ادیبالی کی بیٹی بالا خاتون تھی جو عثمان کی دوسری بیوی تھی جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاء الدین پیدا ہوا۔ ملہون خاتون کے والد عمر بے تھے۔ تاہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان اورحان غازی 6 فروری 1288 کو سوغوت میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد عثمان غازی اور والدہ ملہون خاتون تھی۔ اورحان اول سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حکمران تھے۔ عثمان غازی کی موت کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی تخت نشین ہوئے اور انہوں نے بھی حکومت اور فتوحات میں اپنے والد کی پالیسی کو جاری رکھا۔ 1327 میں انہوں نے نیکومیمبیا کو فتح کیا۔ تمبول کے قریب شمال مغربی ایشیا پیسیفک کا ایک شہر ہے اور اورحان غازی نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد قیصری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا جو کہ عثمانی علماء میں بہت شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر میں اسلامی علوم کا مطالعہ کیا تھا۔ سلطان اورحان دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ اس لیے انہوں نے ایک بہت ہی اہم حکمت عملی تیار کی جس کا مقصد بزنطیری دارالحکومت کا ایک ہی وقت میں مشرق اور مغرب سے گھیراؤ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اورحان غازی نے اپنے بیٹے سلیمان پاشا کو بھیجا کہ وہ ابنائے کو عبور کر کے کچھ مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے۔ سلیمان پاشا رات کے اندھیرے میں 40 گھڑ سواروں کے ساتھ ابنائے کو عبور کر کے مغربی کنارے پہنچ گیا اور وہ وہاں لنگر انداز رومی کشتیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں اپنے قبضے میں لے لیا۔ قبضے کے بعد وہ کشتیاں مشرقی ساحل پر لے آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت عثمانیوں کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا کیونکہ ان کی سلطنت ابھی ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی ساحل پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں پر سوار ہو جائے اور یورپی ساحل تک پہنچ جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ مسلمان یورپی ساحل پر پہنچے اور قلعہ ترنب کی بندرگاہ گلی پولی پر قبضہ کر لیا جس میں جناکلا اور دیگر قلعے واقع تھے۔ یہ سارے شہر اور قلعے ایک ابنائے پر واقع تھے جو جنوب سے شمال تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان اورحان نے یہ بہت بڑا اقدام کیا جس سے قسطنطنیہ کی فتح کی کوشش کرنے والے ہر فرد کو فائدہ ہوا۔ سلطان اورحان کی زندگی ایک بڑی کامیابی ایک اسلامی لشکر کا قیام تھا اور ان کو خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا تھا۔ یہ لشکر کئی یونٹ میں منقسم تھا۔ ہر یونٹ میں 10، 100 یا 1000 سپاہی ہوتے تھے۔ اس وقت مال غنیمت کا 5واں حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا۔ یہ پہلی باقاعدہ فوج تھی کیونکہ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت رضاکارانہ جمع ہوتے تھے۔ اورحان نے اس لشکر کے لیے چھاونیاں قائم کی جہاں انہیں جنگ کی تربیت دی جاتی تھی۔ جیسے ہی اورحان اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوئے وہ فوراً ہی ایک مذہبی عالم دین ربانی الحجاج بکتاش کی خدمت میں حاضر ہوئے جو ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ اورحان نے ان سے دعائے خیر کی درخواست کی تو انہوں نے اپنا ہاتھ ایک سپاہی کے سر پر رکھا اور دعا کی کہ اللہ انہیں سرخرو کرے اور ان کی تلواروں میں تیزی اور کاٹ پیدا کرے۔ انہوں نے ہی اس فوج کا نام ینی چری تجویز کیا۔ یہی فوج تاریخ میں جان نثاری فوج کے نام سے مشہور ہے۔ اس نئے
नए लश्कर के झंडे का रंग सुर्ख था जिस पर हिलाल बना हुआ था। हिलाल के नीचे जुल्फिकार नामी एक तलवार बनी थी जो हजरत अली रज़ियल्लाहु की तलवार का नाम था। सुल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए उरहान ने इस्लाहात और इमरानी उमूर की तरफ तवज्जो दी। उरहान ने निज़ाम सुल्तनत को नए खुतूत पर इस्तेवार किया और फौजी ताकत में इजाफा किया। उन्होंने मसाजिद तामीर की और तालीमी इदारे कायम किए। उन्होंने इन इदारों का निगहबान बेहतरीन उलमा किराम और असातिज़ा को मुकर्रर किया। पूरे मुल्क में उन उलमा को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखा जाता था। कराची की अमारात पर कब्जा के बाद मजीद 20 साल तक उरहान ने किसी भी इलाके पर हमला नहीं किया और 20 साल का यह अरसा इस मुल्क की नज़्म व नस्ब को बेहतर बनाने और फौजी ताकत को मुस्तहकम करने पर लगा लिया। उरहान गाजी की शादी नीलोफर खातून से हुई जिनसे उनका बेटा मुराद अव्वल पैदा हुआ। मुराद अव्वल को ही सुल्तनत उस्मानिया का असल बानी समझा जाता है जिसने 1326 से 1359 तक हुकूमत की। उसने ज्यादातर मगरबी अनातोलिया को सुल्तनत उस्मानिया से मुंसलिक किया जबकि तुर्क फौजें उसके दौर में पहली बार यूरोप में दाखिल हुई जब उसके बेटे सुलेमान पाशा ने गिलीपुली पर 1354 में कब्जा किया। उरहान गाजी का इंतकाल 1360 या 1362 में बोर्स शहर में हुआ और वही अपने वालिद उस्मान गाजी के मुदफन हुए। आपने 75 साल की उम्र पाई और 30 साल तक हुक्मरानी की। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज ट्यूब उर्दू को फॉलो नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूब उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब करें।